طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 صفر المظفر. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے سورہ انعام اور سورہ صاد 2 جگہ آیا ہے جس میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی گئی ہے. وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزندہ تھے. علاقہ سامراہ کے رہنے والے تھے. یہ علاقہ کنعان یعنی فلسطین میں یروشلم کے شمال و مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے. شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے. جب حضرت الیاس علیہ السلام پہ انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہی کو نبی بنایا. وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھی راستہ پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے اور شرکیہ باتوں سے بچے رہنے کی تاکید کرتے تھے. نبوت کے ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے. نمبر 2 اللہ کی قدرت. پھلوں میں رس. اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدہ کے لیے بہت سے قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگتا ہے. ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں. پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کرتا ہے. آم، سنترا، موسمی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں. آخر ان پھلوں میں عمدہ و لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنے قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی. خلاصہ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کی 1/3 حصہ سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا جس سے وضو کے بعد پوچھتے تھے. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. بیچا ہوا مال واپس لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس کرنے پر واپسی لے لے تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. اللہ کی کسی مخلوق کو مت ستاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا. نہ تو اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے سے اپنی غذا حاصل کر لیتی. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. عیش و عشرت سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں. جنت کے بالا خانے کس کے لیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. نمبر 9 طب نبوی سے علاج. حلق کے کوے کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو. جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے. نوٹ: کوا گوشت کا لٹکتا ہوا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے.
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کیا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمہ کر لو اور قسموں کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔